اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال رضی اللہ عنہ اذا انت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من اكله۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اذا حضرت الصلاة، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو پھر تمہارے لیے تم میں سے کوئی اذان کہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کی ہے اور اسے متعدد محدثین نے سیاستہ کے اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان دو تو اسے ٹھہر ٹھہر کر اور یعنی ان کے الفاظ کو ذرا کھینچ کر ادا کرو، اور جب تم اقامت کہو تو اس کو جلدی کہو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرو جس میں ایک کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی تعداد قریباً 20 کے تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دن ٹھہرے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اہم مسئلے سیکھے تھے، جن میں نماز سے متعلقہ احکام و مسائل بھی تھے۔ تو اس میں سے حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی تاکید کی، اور یہ تاکید آپ نے اس وقت کی تھی جب یہ صحابہ کرام واپس اپنے علاقے کو لوٹ رہے تھے، تو آپ نے ان کو کچھ باتوں کی تاکید کی، جن میں سے ایک نماز کے قائم کرنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور امامت سے متعلق بھی تھی۔ تو فرماتے اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی تمہارے لیے اذان کہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں جن کی طرف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے اس کا وقت داخل ہونے پر اذان کہنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں کہنی چاہیے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک تو بلکہ اکثریت کے نزدیک اگر کوئی شخص اذان وقت کے داخل ہونے سے پہلے کہہ دیتا ہے تو وہ اذان دوبارہ کہنی چاہیے۔ اس لیے نماز کا وقت داخل ہو تو پھر اذان کہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ حکم ہے تو اس اعتبار سے یہ بھی پتہ چلا کہ اذان جماعت کے لیے واجب ہے، اور واجب میں بھی یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی ایک بندہ اذان کہہ دیتا ہے تو وہ کافی ہو جاتی ہے اس ایک نماز کے لیے، خواہ اس کی جماعتیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلا ابھی مغرب کی اذان ہوئی، اس کے بعد جماعت ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ بھی اپنی اقامت کہہ کے جماعت کرا لیں۔ ہمارے ہاں تو اس کو بڑا شجر ممنوع بنا دیا گیا کہ ایک مسجد میں ایک سے زائد جو ہے وہ جماعت نہیں ہو سکتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، اور آپ کے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تاخیر سے آنے والے جماعت سے ہی نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی ایک بندہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جنہوں نے پڑھ لی ہوتی تھی ان کو تاکید کرتے کہ اس کے ساتھ جماعت کوئی ایک بندہ کروا لے، تاکہ اس کو ایک صدقہ کرنے کا یعنی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے کا ثواب مل جائے، اور اس بندے کی جماعت ہو جائے گی، اس سے جماعت کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ تو ایک اذان کہہ دی گئی، اس کے بعد جماعتیں بہت سی ہو سکتی، ضرورت کے مطابق جب جب نمازی آ رہے ہیں تو وہ جماعت کروا سکتے، لیکن ایک مرتبہ اذان ضروری ہے۔
اگر کسی جگہ پر ایک مرتبہ بھی اذان نہیں کہی جاتی اور جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے تو وہ درست نہیں ہوگا. انہوں نے ایک نماز سے پہلے کا فریضہ چھوڑ دیا ہے. اسی طرح فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اذان ایک بندے کو مکمل کہنی ہے. ایک بندہ اگر اذان کہتے کہتے کسی وجہ سے اذان نہیں کہہ سکا، اس کے گلے میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا وہ خدا نخواستہ بے ہوش ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا بندہ وہیں سے شروع کرے، بلکہ دوسرے بندے کو شروع سے اذان کہنی شروع کرنی چاہیے. وہ پہلے والا اذان مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے اذان ایک شخص کو مکمل کہنی چاہیے. دوسری حدیث مبارکہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن معلوم ہے ایسی احادیث جن کی سند میں ضعف ہو لیکن دیگر احادیث میں وہ مسئلہ صحیح احادیث میں بیان ہوا ہو تو ایسی ضعیف روایت بھی بیان ہو سکتی ہے جو صحیح حدیث کے متصادم نہیں. تو چونکہ یہ حدیث صحیح حدیث کے متصادم نہیں ہے بلکہ یہ دیگر صحیح احادیث میں اور امت کے متواتر عمل سے ثابت ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اذان کہتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر اور اس کے الفاظ جو ہے وہ ادائیگی میں ذرا کھینچ کر ادا کریں، جس طرح اذان ہمارے ہاں کہی جاتی، اور اس کے مقابلے میں اقامت جو ہے وہ اس طرح کھینچنے کے بجائے جلد کہی جائے. اور پہلے اذان اور اقامت کے درمیان جو الفاظ کا فرق ہے اس پر بات ہو چکی ہے، وہ احادیث پہلے ذکر ہو چکی ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان مناسب وقفہ ہونا چاہیے، جس میں اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ایک بندہ کھانے سے فارغ ہو لے، یعنی 10-15 منٹ کا وقفہ، جس سے لوگ وضو وغیرہ کر کے اذان سننے کے بعد ایک بندہ نماز کی تیاری کرنا چاہتا ہے، قضائے حاجت کر کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو سکے، اتنا وقفہ ہونا چاہیے. مغرب کی نماز میں عام طور پر ذرا کم وقفہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بھی کم ہوتا ہے. اب چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اذان اور اقامت میں کم وقت ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو نماز کی تیاری کا پہلے سے خیال کرنا چاہیے. بہرحال اتنا وقت ہوتا ہے کہ بندہ وضو کر کے جو ہے وہ نماز کے لیے آ سکے. باقی نمازوں میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ لوگ تیاری کر کے نماز کے لیے آ سکیں. ہمارے ہاں عموماً اس مسجد میں بھی اور دیگر مساجد میں بھی فجر کی نماز میں اذان کے بعد زیادہ وقفہ ہوتا ہے کہ انسان نیند میں ہوتا ہے، اٹھتے اٹھتے بیٹھتے وضو کرتے آتے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ہوتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں جب روزہ لوگوں نے افطار کرنا ہے، اب ضروری یہ ہے کہ جی افطاری سب نے کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، تھوڑا وقت زیادہ دیا جاتا ہے، تو یہ آسانی لوگوں کے لیے ہے. اس اعتبار سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی آسانی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ نمازی سہولت کے ساتھ جماعت کے لیے آ سکیں، اور ان کی سہولت جس چیز میں ہو اس کو مسجد کی انتظامیہ کو یا مسجد والوں کو یا امام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.